کشمیر میں ایک بہت ہی پریشان کر دینے والا رجحان سامنے آ رہا ہے۔ نوجوان بالکل اچانک موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم ایک ڈاکٹر کے نظریے سے اس کو سمجھیں گے کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں ہے، ہم سب کو پریشان کر رہا ہے۔ چلیں اس کی وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایسی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں اور دل دہل جاتا ہے۔ سوچیں، ایک نوجوان کرکٹ کھیل رہا ہے اور اچانک زمین پر گر جاتا ہے۔ ایک پل پہلے وہ زندگی سے بھرپور تھا اور اگلے ہی پل سب کچھ ختم۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا پھر وہ خبر کہ ایک اسٹوڈنٹ رات کو سویا اور صبح اٹھا ہی نہیں۔ اس کے گھر والوں کے لیے یہ صدمہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور سب سے زیادہ ڈرانے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ یہ نوجوان اکثر بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ مسئلہ بالکل خاموشی سے وار کرتا ہے جب کسی کو اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، اس سب کا مقصد بالکل بھی خوف یا دہشت پھیلانا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ اویئرنیس پیدا ہو، آگاہی ملے، کیونکہ جب ہم مسئلے کو سمجھیں گے نا، تبھی تو اس سے بچنے کا راستہ نکال پائیں گے۔ تو جسے ہم سڈن ڈیتھ کہتے ہیں، اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بالکل اچانک بنا کسی ظاہری بیماری کے انتقال ہو جانا۔ اور نوجوانوں میں اس کی سب سے عام وجہ دل کے وہ مسائل ہوتے ہیں جن کا پہلے سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ چلے دیکھتے ہیں۔ پہلی وجہ ہے وہ خطرات جو ہمارے جسم کے اندر ہی چھپے ہوتے ہیں، ایسے خطرات جن کے بارے میں ہمیں اکثر کوئی علم ہی نہیں ہوتا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک بالکل فٹ ایتھلیٹ جیسا دکھنے والے نوجوان کے دل میں بھی بہت سنگین مسائل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دل کے پٹھوں کا خاموشی سے موٹا ہو جانا، یا پھر کچھ ایسی پیدائشی خرابیاں دل کی دھڑکن میں جن کی کوئی ظاہری علامت ہی نہیں ہوتی۔ ان خاموش بیماریوں کا سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ ان کی کوئی وارننگ، کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اکثر جو پہلی علامت ہوتی ہے وہی آخری ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر خاندان میں کسی کا 50 سال سے کم عمر میں اچانک انتقال ہوا ہو تو یہ ایک بہت بڑی ریڈ فلیگ ہے، ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہم اکثر اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جینیٹکس یعنی کہ خاندانی اثرات اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو تھے اندرونی خطرات۔ اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے، یعنی ہمارے روزمرہ کے فیصلے، ہماری عادتیں، وہ ہمارے دل پر کیسے اثر ڈالتی ہیں۔ سگریٹ ہو، حکا ہو یا آج کل کی ویپنگ، یہ سب دل کے دشمن ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، یہ دل کے دھڑکن میں اچانک ایسی خطرناک خرابی پیدا کر سکتے ہیں جو جان لیوا ہو۔ اور کشمیر کی سخت سردیوں میں جب سردی سے خون کی نالیاں ویسے ہی سکڑ جاتی ہیں تو یہ خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور آج کل کا لائف سٹائل، فاسٹ فوڈ، گھنٹوں تک بیٹھے رہنا، ورزش نہ کرنا، یہ سب مل کر نوجوانوں میں ان دل کی بیماریوں کی بنیاد رکھ رہا ہے جو پہلے ہم صرف بزرگوں میں دیکھا کرتے تھے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں۔ اب آتے ہیں تیسرے اہم فیکٹر کی طرف۔ یہ ہے ہمارے دور کا پریشر، ہمارے دور کا سٹریس، ہمارے آس پاس کا ماحول اور ذہنی دباؤ آخر ہمارے دل کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے۔ دیکھیں، ذہنی دباؤ یا سٹریس صرف ایک احساس کا نام نہیں ہے، یہ جسم کے اندر ایک بایولوجیکل طوفان برپا کر دیتا ہے۔ اس سے ایڈرینلن ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور دل کی دھڑکن میں وہ خطرناک تبدیلیاں آتی ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کووڈ-19 کی وبا تو گزر گئی، لیکن اس کے اثرات ابھی باقی ہیں۔ یہ وائرس دل کو اندر ہی اندر خاموشی سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس سے دل میں سوزش ہو سکتی ہے، خون کے لوتھڑے بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ سب بیماری سے ٹھیک ہونے کے مہینوں بعد بھی ہو سکتا ہے۔ کشمیر کی سردیوں سے جڑا ایک اور خطرہ بھی ہے۔ ٹھنڈ سے خون کی نالیاں تو سکڑ جاتی ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ اسی حالت میں کوئی اچانک باہر جا کر زور زور سے برف ہٹانا شروع کر دے۔ یہ کمبینیشن، ٹھنڈ اور اچانک مشقت، دل پر ایک جان لیوا دباؤ ڈال سکتا ہے۔ تو ہم نے خطرات تو سمجھ لیے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بے بس ہیں۔ چلیں اب ان اقدامات پر بات کرتے ہیں جو زندگی بچا سکتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی حفاظتی چیک لسٹ ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ 25 سال کی عمر کے بعد سالانہ چیک اپ کو اپنی عادت بنا لیں۔ سگریٹ نوشی اور دوسرے نشے سے بالکل دور رہیں۔ سٹریس کو مینج کرنا سیکھیں اور نیند پوری لیں۔ اور ہاں، ورزش ضرور کریں، لیکن ریگولر، اچانک سے بہت زیادہ نہیں۔ اور ایک بہت اہم بات،
اگر کوئی کووڈ سے ریکور ہوا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی سخت ورزش یا کھیل دوبارہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کا چیک اپ لازمی کروائے۔ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک سیدھا سا پیغام ہے، زندگی بہت قیمتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اچانک موت قسمت کا کھیل نہیں ہوتا، اکثر یہ ایک ایسی وارننگ ہوتی ہے جسے وقت پر سمجھا نہیں گیا، جسے نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ 3 اہم باتیں۔ آگہی یعنی اویئرنیس ہی حفاظت ہے، چیک اپس کروانا کمزوری نہیں طاقت ہے، اور صحت یہ کوئی آپشن نہیں، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آگاہی ہی حفاظت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس پر واقعی توجہ دے رہے ہیں؟ یہ پیغام آگے پہنچانا ضروری ہے کیونکہ یہ کسی کی زندگی بچا سکتا ہے۔